واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی۔ ناظرین، آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ایک آزاد وطن عطا فرمایا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، سر بسجود رہنا چاہیے اور اس کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری سے دعائیں مانگنی چاہیے، اس چیز کے لیے کہ یا اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں آزاد وطن عطا کیا ہے۔ یہ وطن، یہ آزادی، یہ پاکستان کا حصول، یہ ایسے نہیں ہوا۔ اس کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، شہادتیں پیش کی۔ اس کی بنیادوں میں ان کا خون شامل ہے۔ ہمارے اکابرین نے رات دن جدوجہد کی اس کے لیے۔ ہمارے اکابرین نے ایک دوسرے سے مل کر آگے بڑھنے کی کوشش کی اس کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے، بلکہ پاکستان کی افواج نے 80,000 سے زیادہ لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ 80,000، یہ چھوٹا فگر نہیں ہے، بہت بڑا فگر ہے۔ 80,000 ہمارے جوان اس ملک پر قربان ہو گئے اس کی حفاظت کے لیے، چونکہ دہشت گردی نے اس ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس سے بچانے کے لیے ہم جو رات کو سکون کی نیند سوتے ہیں تو وہ انہیں محافظ، ہمارے جو محافظ ہیں افواج پاکستان کے جوان، وہ ہماری حفاظت کے لیے مامور ہیں، تب ہم سکون کی نیند سوتے ہیں۔ تو ان کا لہو بھی، ان کا خون بھی اس کی بنیاد میں شامل ہے۔ تو ہمیں اس ملک کی قدر کرنی ہے، ہم نے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے، جدوجہد کرنی ہے۔ ہر شخص نے اپنے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے۔ ملک پاکستان میں لوگ جو رہ رہے ہیں، ملک پاکستان سے باہر جو رہ رہے ہیں، خاص طور پر اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہیں، ہر شخص اس ملک کا سفیر ہے، دے آر ایمبیسڈر آف پاکستان۔ ان کا ہر اچھا عمل ملک کی عزت کا باعث بنے گا اور ان کا ہر نیگیٹو کام جو ہے ملک کے لیے بدنامی کا سبب بنے گا۔ تو ہم سب کو مل کر، ہم سب نے مل کر اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور اقوام عالم میں اس کا نام روشن کرنا ہے، اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے، اپنی سوچ کے ساتھ۔ ناظرین، یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہم مختلف یونیورسٹیز، کالجز سے پیش کرتے ہیں اور ہمارے اساتذہ، ہمارے ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے پروفیسر صاحبان اپنے علم سے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، آپ کو نالج دیتے ہیں، آپ کو نصیحت کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے اپنے سبجیکٹ میں کیسے ایجوکیشن دینی ہے اور اس میں رہتے ہوئے آپ نے ملک و قوم کی خدمت کیسے کرنی ہے۔ آج کا پروگرام ہم آپ کی خدمت میں گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے وومن کوٹ خواجہ سی سے پیش کر رہے ہیں اور ہماری آج کے مہمان ہیں پروفیسر فلسفی جناب محترمہ احمدی ملک صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، تھینک یو سو مچ، اپنے ٹائم دیا۔ بہت اور شکریہ۔ آپ کا شعبہ ہے فلسفہ۔ جی بالکل، فلسفی بہت اہم اور امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، جی بالکل ہمیں اس کے متعلق ذرا بتائیں آپ۔ سر۔ فلسفہ اس طرح سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر انسانی جو ہے وہ پیدائشی فلسفر ہوتا ہے، اس طرح سے کہ انسان سوال کرنے والی مخلوق ہے۔ کیوریوسٹی، تجسس انسان کے اندر شروع سے ہوتا ہے۔ چھوٹا بچہ بہت کوسچنس کرتا ہے، تو اور بڑے ہوتے تک بھی ہمارے ذہن میں اپنی زندگی سے متعلق، اپنے انجام سے متعلق، ان تمام چیزوں سے متعلق، ہمارے ذہن قسمت سے متعلق مختلف قسم کے جو خیالات یا سوالات انسان کے ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ تو فلسفہ ایسے ہی تمام سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ فلسفہ یہ نہیں کلیم کرتا کہ وہ سب تمام سوالوں کے جواب دے بھی دیتا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ اٹ ریزز دا کوسچنس اینڈ ٹرائی ٹو آنسر سم آف دا کوسچنس۔ تو اس سے یہ ہے کہ ایک تو آپ کی سوچ جو ہوتی ہے نا، فلسفہ سوچ کو ایک صحیح ڈائریکشن دیتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارے لیے سوچنا یا تفکر کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ غور و فکر کرنے پر
تفکر پر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی افلا تفکرون کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں. سوچنے پر تو ہمارا دین بھی ہمیں کہتا ہے کہ ہم سوچیں، کیونکہ انسان کے اندر جو تبدیلی آتی ہے نا وہ سوچ سے ہی آتی ہے. اس کی سوچ تبدیل ہوگی تو حالات تبدیل ہوں گے. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ فلسفے میں ایک چیز یوز ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی اسٹینڈرڈ آف لیونگ اور اسٹینڈرڈ آف لائف. اسٹینڈرڈ آف لیونگ وہ ہے جو ہمیں سائنسز پرووائڈ کر دیتی ہیں، تو ہمارے پاس تمام جدید ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، گھر آرام دہ ہو جاتے ہیں، زندگی آرام دہ ہو جاتی ہے. لیکن ایک چیز ہے اسٹینڈرڈ آف لائف، کہ آپ کی زندگی کا معیار کیا ہے. زندگی کا معیار جو ہے وہ یہ مادی چیزوں سے نہیں بنتا. زندگی کا معیار یہ اس طرح سے بنتا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ زندگی کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں، یا جو کچھ آپ کے آس پاس ہو رہا ہے، یا جو کچھ آپ چینجز لانا چاہ رہے ہیں، ان چیزوں کے متعلق آپ جو سوچتے ہیں وہ آپ کہیں کہ وہ آپ کی جو اسٹینڈرڈ آف لائف ہے وہ آپ کی سوچ سے بنتا ہے، کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں، آپ کن چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، کن چیزوں کو آپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، کیا چیزیں آپ پسند کرتے ہیں، کیا نہیں پسند کرتے. یہ جو ہماری زندگی کا ہر ایسپیکٹ جو ہے وہ فلسفی کے اندر سب آتا ہے. بے شمار سبجیکٹس اور بھی ہیں، جی جی. پر آپ نے اس کا انتخاب کیوں کیا؟ دا ویری ریزن سر، اس وجہ سے کہ جو مطلب مجھے یہ سب سے مختلف سبجیکٹ لگا تھا. مجھے فیل ہوا کہ جیسے اس میں شروع میں ہی جو ہماری اس زمانے میں بک تھی اس میں شروع میں ہی لکھا ہوا تھا کہ اس کو نا مدر آف آل سائنسز بولتے ہیں، کہ جو یونانی دور تھا اس میں مطلب جو گریک فلسفی کا جو ارسطو وغیرہ کا جو دور، جی سے بڑے فلاسفر ہوئے ہیں. جی بالکل، اس میں 2 ہی سبجیکٹس ہوتے تھے، فلسفہ ہوتا تھا، میتھمیٹکس ہوتا تھا، اور تمام سائنسز جو ہیں وہ فلسفی میں شامل ہوتی تھی. تو مجھے فیل ہوتا تھا کہ اچھا یہ مجھے کسی ایک چیز سے باؤنڈ نہیں کر دے گا نا، میں کچھ بھی اور پڑھوں گی تو وہ ایک پرٹیکولر فیلڈ میں ہی جائے گا. لیکن اگر میں فلسفی پڑھوں گی بہت وائڈ ہے، بہت وائڈ. یہ بہت وائڈ اس کا اسکوپ ہے، اس میں آلموسٹ سارے ہی سبجیکٹس کے ساتھ میرا تعلق رہتا ہے. تو اس وجہ سے مجھے فلسفے میں زیادہ دلچسپی ہوئی. کوشچن یہ ہے کہ فلسفہ اور اس سے متعلق علوم قومی ترقی کے لیے ہم بنیاد فراہم کرتے ہیں. آپ پاکستانی کو کس تناظر میں فلسفے کے اس کردار کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ پاکستان کے تناظر میں یہ آپ مطلب اگر آپ ان جنرل آپ پاکستان کے تناظر میں بھی کر لیں اور ان پرٹیکولر ہماری اپنی لائف میں بھی آپ کر لیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ جتنا اہم رول فلسفہ ادا کر سکتا ہے نا وہ شاید ہی کوئی اور سبجیکٹ ہوتا ہے. اسی لیے کہ یہ ہمیں ایک سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ہمیں سوچنے سمجھنے کے رولز بھی دیتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ہمیں جو چیز بہت امپورٹنٹ چیز جو فلسفہ ڈیولپ کرتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس میں وہ ہے کریٹیکل تھنکنگ، تنقیدی سوچ. ہم چیزوں کو اینالائز کرتے ہیں، ہمیں سکھاتا ہے اینالائز کرنا، چیزوں کو تنقیدی نظر سے دیکھنا، اور پھر ایک بالکل نیوٹرل اور ان بائسڈ جو ہے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دینا. وہ کہتے ہیں نا کہ تعلیم کا مقصد جو ہے وہ ٹو ریپلیس این ایمپٹی مائنڈ ود این اوپن ون. رائٹ. کہ مطلب آپ نے اس میں اب ذہن آپ کا کھلنا، دل اور دماغ دونوں کھلے ہونے چاہیے، تاکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ ہم جو مطلب جو ڈفرینسز ہیں، جو لوگوں کے اپنے اپنے ویوز ہیں یا رائے ہے، بہت ساری مختلف رائے میں سے ہم مطلب کسی کو بھی ہم غلط نہیں کہہ سکتے، اور ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنی رائے دے. فلسفہ ہی ہمارا مائنڈ چینج کر سکتا ہے. آپ دیکھیں تمام جتنے دنیا میں ریولوشنز آیا، رشین ریولوشن کر لیں آپ، فرینچ ریولوشنز کر لیں، سبھی کے پیچھے کچھ فلاسفرز تھے، کچھ فلسفی تھی، کچھ ان کا سوچ تھا، کچھ نظریہ تھا. فلسفہ نظریہ دیتا ہے نا، سچائی کی تلاش ہے بنیادی طور پہ، آپ کو سوال کرنا بتا رہا ہے، آپ سوچ رہے کیا، کیوں، کیسے، ان تینوں چیزوں کے جواب آپ ڈھونڈتے تو آپ کو خود ملے گا. آپ خود اس پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم میں کہاں پہ کمی آ رہی ہے، کہاں خامی آ رہی ہے. لیکن جب سوچیں گے ہی نہیں، ہمیں جس ایک مطلب اندھی تقلید، فلسفہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اس چیز سے منع کرتا ہے یا پرہیز کرواتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ جی اندھی تقلید نہیں ہوگی. آپ نے جو کرنا آپ سوچ کے اس پہ غور کر کے اینالائز کر کے اور اس کا تنقیدی جائزہ لے کے کرو نا، اس کے اچھے برے دونوں چیزیں آپ سے. تو پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ لوگوں کی سوچ کو چینج کیا جائے. اور یہ بتائیے کہ ہاؤ ٹو بیکم اے گڈ فلاسفر، اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں؟ یو ہیو ٹو ہیو اے تھنکنگ مائنڈ. آپ کا اپنا آپ پر سوچنے والا ذہن ہونا چاہیے. آپ
کو دوسری بات ہے کہ آپ کو غور کرنے کی عادت ہو کہ آپ کے آس پاس ہو کیا رہا ہے. آپ لوگوں کے چہرے پڑھیں, آپ میں ایموشنل انٹیلیجنس بھی ہونی چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے, اگر یہ ہو رہا ہے کچھ اچھا ہو رہا ہے تو وہ کیسے ہو رہا ہے, اور اگر برا ہو رہا ہے تو وہ کیوں ہو رہا ہے, تو اس کے ریزنس کیا ہیں. ہم جب تک غور کرنا نہیں نا سیکھیں گے, میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ سے یہی سکھاتی کہ دیکھو اپنے ارد گرد غور کرو, دیکھو کہ جو آپ کے آس پاس اس کے لیے اس کے ساتھ سائیکالوجسٹ کا ہونا بھی ضروری, سائیکی کا بھی. سائیکالوجی اس میں انکلوڈ, سائیکالوجی انفیکٹ فلاسفی کا سب سے چھوٹا بچہ ہے جو سب سے اینڈ میں الگ ہوا, جی جی بالکل. تو سائیکالوجی بھی آٹومیٹیکلی آ ہی جاتی ہے. لیکن فلاسفی کی جو بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ دو بہت اہم برانچز, فلاسفی کی بہت سی برانچز ہیں, جن میں سے کہ ایک ہے ایتھکس ہے, اخلاقیات, اور ایک ہے لاجک, منطق. تو آپ دیکھیے کہ اخلاقیات ویسے ہی ہمیں بہت ضرورت ہے, ہمارا دین بھی اس پہ فوکس کرتا ہے, فلاسفی بھی اسی پہ فوکس کرتی ہے. قرآن نے کہا تھا کہ ان ایگزامنڈ لائف از ناٹ ورتھ لیونگ, کہ وہ زندگی جس میں اگر آپ سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, نہیں سوچنے کی عادت نہیں آپ کو, تو پھر وہ زندگی اس قابل نہیں ہے. مطلب انسان ہونے کے ناطے آپ کو جانوروں سے اوپر ہونا چاہیے کہ ہمیں صرف انہی کی طرح کھانا پینا, بچے پیدا کرنا, اپنی نسل کی افزائش کرنا اور مر جانا. یہ زندگی نہیں ہے. زندگی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, تو پھر آپ یہ بھی سوچیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس مقام پہ بھیجا, کیوں بھیجا ہے, اور ہمارا یہاں پہ کیا امپورٹنس کیا ہے اوور آل دنیا کے پرسپیکٹیو میں, اور ایک ہمارے اپنے الگ پرسپیکٹیو میں بھی. اور یہ کہ فلاسفی جو ہے وہ ایک اوور آل, آپ دیکھیں سائنسز جتنی بھی ہیں, ہر سائنس کی اپنی ایک فیلڈ ہے. اگر بائیو ہے تو وہ اس میں لیونگ آرگنزمس کے بارے میں پڑھیں گے, کیمسٹری ہے کیمیکلز کے بارے میں پڑھیں گے, فزکس ہے فزیکل جو آپ کے ارتھ پہ جو کچھ ہو رہا ہے زمین میں اس کے فزیکل فورسز کے بارے میں پڑھیں گے. فلسفہ ان تمام چیزوں کا مطالعہ کرتا ہے. فلسفہ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اس بزرگ کی طرح جس نے اپنے سارے بچوں کے سارے معاملات پہ نظر رکھنی ہے, ان کو گائیڈ کرنا ہے, وہ اس سے مشورہ لیں گے, کیونکہ آئیڈیاز دینا, کانسیپٹس کریٹ کرنا, یہ فلاسفی کا کام. آپ یہ فرمائیں کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ آج کے طالبات میں فلسفہ کے شعبے میں دلچسپی اور جان میں اضافہ ہو رہا ہے؟ یہ بڑی انفارچونیٹ سی بات ہے کہ ہم یوزلی انہی سبجیکٹس کے پیچھے جاتے ہیں جہاں سے ہمیں فیل ہو کہ ہمیں مادی فائدہ ہے, مالی فائدہ ہے. تو فلسفے میں ان کو ایسا ابھی فیل نہیں ہوتا, مطلب بہت ابھی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ہماری فلاسفی میں. اب جب سے یہ BS پروگرامز انٹروڈیوس ہوئے ہیں تو اس میں یہ بہت اچھا کیا ہے کسی نے کہ انہوں نے جو سائنسز ہیں اسپیشلی ان میں کمپلسری رکھ دی ہے فلاسفی. دیکھیے جو ایک میری شیلے نے ایک ناول لکھا تھا فرینکسٹائن. سائنس نا بالکل فرینکسٹائن مانسٹر کی طرح ہے کہ اگر جب تک اس کو آپ لگام نہیں ڈالیں گے, اس کو گائیڈ نہیں کریں گے, وہ نقصان, مطلب آپ مطلب ایٹامک اور اس میں دیکھ لیں کہ جس قسم کے ویپنز بن چکے ہوئے ہیں. تو اس میں ان میں جو سائنس پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو خاص طور پر فلسفہ اور فلسفے میں بھی اخلاقیات جو ہے وہ پڑھانے کی بہت ضرورت ہے, تاکہ وہ اپنی اس کی پروڈکٹیو اور اس کی اچھی انسانوں کے فائدے کے لیے اس کو استعمال کرے. ہمارا آج کا طالب علم یا طالبات میں سے یہ ایک اچھے پاکستانی کیسے بن سکتے ہیں اس فلسفے کی روشنی میں, اور کیسے یہ ملک کو سرو کر سکتے ہیں, پروڈکٹیو کیسے بن سکتے ہیں؟ جی پروڈکٹیو تو جی بالکل یہ بن سکتے ہیں, اسی لیے کہ جب یہ اپنی سوچ کو فلسفے کے یا منطق کے اصولوں کے مطابق کر لیں گے, اور اخلاقی جو ایک اخلاقیات کی جو فلسفہ ہمیں جو سکھاتا ہے چیزیں, اور جو باتیں سکھاتا ہے, جو قوانین دیتا ہے ہمیں, ان کے مطابق کام کر کے یہ بالکل پاکستان کے لیے, کیونکہ پاکستان پہلے سے کہیں زیادہ اس کو فلسفے کی اب ضرورت ہے. اور دیکھیں کہ پلیٹو نے, افلاطون نے آئیڈیا پیش کیا تھا فلاسفر کنگ کا. اسے کہا تھا جو بادشاہ ہے نا اس کے پاس کوئی جائیداد کچھ بھی نہیں ہونی چاہیے, اس کو فلسفی ہونا چاہیے تاکہ وہ قوم کو ایک صحیح ڈائریکشن میں لے کے جا سکے. تو یہ بچے فلسفہ پڑھنے کے بعد, اور اگر فلسفہ کو کہ ایز مائنر سبجیکٹ یہ پڑھ رہی ہیں, تو ان کی لائف میں ڈیفینیٹلی میں سمجھتی ہوں کہ وہ بچیاں جو مجھ سے پڑھ چکی ہیں فلسفہ BS انگلش والی بھی, ان کی لائف میں فلسفہ, یہ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ فلسفہ ایک چینج لے کے آتا ہے, ایک پازیٹیو چینج لے کے آتا ہے, ان کی پرسنالٹی کو گروم کرتا ہے. اور ہمیں ایسے ہی گرومڈ اور اچھی سوچ رکھنے والے اور پازیٹیو سوچ رکھنے والے لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہ جس بھی فیلڈ میں جائیں. خاص طور پہ فلسفہ میں سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل سائنس میں یا پولیٹیکل فلسفی جو ہے وہ اس کا بڑا اہم کردار ہو سکتا ہے ہماری پالیسی میکنگ میں, ہماری گورننس میں, کیونکہ اس میں آپ مختلف فلاسفرز کی آئیڈیاز سے, اور یہ بچے اگر فلسفہ پڑھیں گے اور اپنے ذہن کو اسی مطابق کریں گے تو یہ جسے کہتے ہیں نا آؤٹ آف باکس تھنکنگ ہوگی ان کی, اور یہ بہت اچھی آئیڈیاز لے کر سامنے آئیں گے, اور ملک کے لیے ڈیفینیٹلی وہ بہت سامنے. جی جی لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ پیغام پاکستان کے اس پلیٹ فارم پر
آپ نوجوان نسل کو فلسفہ کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے کیا مشورے دے سکتی ہیں؟ میں ان بچوں کو ایک تو یہ کہ یہ پلیٹ فارم بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، اور اس طرح تعلیمی اداروں میں جا کے مطلب آپ تعلیمی اداروں کو ہائی لائٹ کریں، ورنہ یہ کہ عام طور پہ کالجز یونیورسٹیز تو پھر بھی آگے آ جاتی ہیں، لیکن یہ کہ کالجز اور وہ بھی پھر اتنے دور دراز کے علاقوں میں کبھی بھی نہیں ایسا ہوا کہ ان کو کسی پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے اور ان کے ساتھ بات چیت کی جائے یا بچوں کو کوئی اس قسم کا ایکسپوجر ملے. تو آپ کے پلیٹ فارم سے، پیغام پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں تو بچوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ جو بھی دیکھیں، فلسفہ آپ کے ساری لائف پہ محیط ہے. یہ بچے جو بھی سبجیکٹ پڑھیں اس میں فلاسفی شامل ہے، لٹریچر پڑھیں فلاسفی اندر شامل ہے، فلاسافیکل موومنٹس شامل ہیں اندر، تو ان پہ اثرات بہرحال اس کے ہوتے ہیں. تو ان کی پرسنالٹی گروم ہوتی ہے. آپ فلسفہ بچے پڑھیں، آپ میں ایک اچھی چینج آئے گی. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اگر اچھے شہری ہم پروڈیوس کر رہے ہیں تو پاکستان خود بخود ایک اچھی ڈائریکشن میں آئے گا. اور اس قسم کے پروگرامز کے توسط سے ہم سبجیکٹ وائز بھی اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں آج فلاسفی کو، کیونکہ اس سے پہلے فلاسفی کے بارے میں اسپیسیفکلی کبھی بھی نہیں اس قسم کا کوئی پروگرام ہوا، تو اس طرح آپ ان مختلف سبجیکٹس کو آپ پروموٹ کریں گے، جن کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے بچوں کی مینٹل ڈیولپمنٹ کے لیے، تربیت کے لیے، تو ڈیفینیٹلی وہ یہ ایک بہت ہی اچھا ہے، اور اس سے بچے بہت سیکھیں گے اور سب تک یہ پیغام پہنچے گا. سر یہ بتائیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن اسٹوڈنٹس کی گرومنگ کے لیے، ان کے ایجوکیشن کے لیے یہ پروگرام پیش کر رہا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ یہ ڈیفینیٹلی بہت اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ بچوں کو یہ دیکھیں نا مکس میتھڈ یوز ہوگا نا، یہ یہاں پڑھیں گی، کالج میں بھی پڑھیں گی، اور اس طرح اگر سوشل میڈیا پہ بھی اس قسم کے پروگرامز ہوں اور ٹی وی پر بھی اس قسم کے پروگرامز ہوں ایجوکیشنل، تو میں سمجھتی ہوں کہ بچہ نہ کرتے بھی کچھ نہ کچھ اس کے ذہن کے اندر ضرور، وہ جب سنتا ہے نا تو انکانشیسلی اس کے اندر کچھ نہ کچھ اچھی بات ضرور چلی جاتی ہے. تو جتنا دیکھیں کسی کو اپنے تیرنا سکھانا ہوتا ہے نا، اس کو پانی میں لے جائے بغیر آپ تیرنا سکھا نہیں سکتا. آپ سارا دن ان بچوں کے اوپر ایک جسے کہ نا اچھی باتوں کی بمبارڈمنٹ کرتے رہے نا، ٹھیک، اس کے اثرات اندر جائیں گے ہی جائیں گے. کچھ نہ کچھ یہ اپنے ذہن میں لے کے دیکھ لیں گے، اور زندگی میں کہیں مختلف جگہوں پہ کہیں نہ کہیں یہ کچھ اہم رول پلے کریں. اور یہ بالکل پروگرام ایسے ہونے چاہیے، اور یہ بہت اچھا پروگرام ہے کہ جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ سیکھ رہے ہیں اور سیکھیں گے. تھینک یو سو مچ. اب ہم نیکسٹ سیگمنٹ ہے، بچوں سے کویشچنز لیں گے، جی. ان کے ساتھ چلتے ہیں. میرا نام عشاء عزیز ہے اور میں بی ایس انگلش سیمیسٹر 7 کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا کوشچن میم محمرین سے ہے کہ فلسفی میں ہائر ریسرچ کے لیے آپ ہماری کیا رہنمائی کرنا چاہیں گی، اور کن اسکلز، ایجوکیشنل ایبلٹیز اور ریسرچ میتھڈس کو یوز کر کے ہم اس فیلڈ میں نمایاں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اعلیٰ تحقیق کے لیے جو سب سے پہلے تو آپ کی کمپیوٹر سکلز، آپ مہارت کی جیسے بات کر رہے ہیں، تو کمپیوٹر سکلز آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری، کیونکہ اب آپ کو جیسے پہلے ہوتا تھا نا کہ ریسرچ کے لیے آپ کو لائبریریز میں جانا، چکر کاٹنا، دور دراز ادھر سے انفارمیشن لو، ادھر سے اکٹھا کرو، لیکن اب آپ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے، تو آپ کے لیے یہیں سے آپ ریسرچ جو ہے آپ کو تمام آپ کی ضرورت کی تمام چیزیں تقریباً آپ کو یہاں پہ اویلیبل ہیں. دوسری بات ہے میتھڈ، آپ لوگ فلسفی میں پڑھ چکے ہیں انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو میتھڈس، تو یہی میتھڈالوجی، اسی کے ذریعے، انڈکشن کے ذریعے آپ نے جو ہے وہ اپنا مطلب جو استقرائی طریقہ کار ہے جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں، اس کے ذریعے آپ نے جو نالج یا انفارمیشن جو ہے آپ نے اکٹھی کرنی ہے. تو وہ جو چنکس اینڈ بٹس میں آپ نالج ساری اکٹھی کریں گے، تو جیسے میں نے آپ کو ریسرچ میتھڈالوجی میں بتایا کہ سب سے پہلے آپ نے پرابلم اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بنانی ہوتی ہے. تو آپ وہ جو انفارمیشن آپ اکٹھی کر رہے ہیں اس کو پھر ایک لائن میں لانا اور اس کو اپنے ٹاپک سے جوڑنا، یہ تمام چیزیں مطلب آپ لوگ فلسفی میں پڑھ چکے ہیں، اور میتھڈ بھی سارا جو ہے وہ فلسفی پہ ہی بیس کرتا ہے. تو بالکل آپ کی ایکسیس ہے اس پہ، لیکن اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے کہ وہ کرنا پڑے گا انٹرنیٹ کا، اور اس کا استعمال آپ کے پاس ہوگا. اور ایک جو بہت اچھی بات ہے کہ وہ HEC نے جو ڈیجیٹل لائبریری بنا دی ہوئی ہے، اس میں آپ کے پاس پوری دنیا کے جو جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے اس کی آپ کے پاس ایکسیس ہے. آپ اس کے اگر ہمارا ادارہ مطلب ہمارا کالج اگر اس کے لیے سبسکرپشن لینی پڑتی ہے، اگر ہم لوگ لے لیں تو آپ، اور ہمارے پاس کمپیوٹرز ہوں تو بچے لائبریری میں بیٹھ کے یہاں بیٹھ کے بھی وہ ریسرچ کر سکتے ہیں جیسے یونیورسٹی میں کرتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام سمرن خان ہے، میں بی ایس انگلش 7 سیمیسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا یہ کویشچن ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ فلسفی میں ہونے والی تحقیق سے ایز اے اسٹوڈنٹ ہم کس طرح فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ اسی پہلے کوشچن سے ہی یہ جڑا ہوا ہے کوشچن بھی، کہ آپ کے بین الاقوامی سطح پر جتنی تحقیق ہو رہی ہے
وہ آپ کو میں نے ابھی آئی جسٹ ٹولڈ یو اباؤٹ دا ڈیجیٹل لائبریری. تو ڈیجیٹل لائبریری کی جو ایپ ہے اس کے ذریعے آپ بہت ساری آپ کی ایکسیس جو ہے نا وہ پوری دنیا پہ جا سکتی ہے, اور اس میں آپ اتنے آرام سے آپ سرچ میں جا کر اور آپ اپنے سے ریلیٹڈ جو بھی ٹاپک ہوتا ہے اس کو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں, اور آپ جو ٹاپک اس میں ڈالیں گے اس میں آپ کو لٹرلی تھاؤزنڈز میں آرٹیکلز اور بکس اور سب چیزیں آ جاتی ہیں, اور جو آپ کو ایزیلی اویلیبل ہیں. یہ ریسرچ جو ہے میں سمجھتی ہوں صرف فلسفے میں نہیں بلکہ کسی فیلڈ میں, خاص طور پہ سائنس اسٹوڈنٹس کے لیے میں کہوں گی کہ یہ جو ڈیجیٹل لائبریری ہے یہ ایک مطلب گورنمنٹ کا اتنا اچھا انیشیٹو ہے, اور یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ بجائے اس کے کہ بچے دھکے کھاتے پھرے ادھر ادھر جگہ جگہ, تو ان کو اپنے ادارے کے اندر بیٹھ کر تقریباً پاکستان کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایکسس جو ہے نا ہر ادارے کو ان کو دے دینی چاہیے, تاکہ کیونکہ اور بچوں کو ریسرچ کا شوق آپ خود پیدا کریں گے تو ہوگا نا. یہ بی ایس پروگرام میں تو ریسرچ ہے لیکن باقی میں نہیں ہے, تو ہم اگر بچوں کو چھوٹے چھوٹے ٹاپکس دیں اور ان کو کہیں کہ جی آپ نے اب یہاں سے بیٹھو ڈھونڈو اور اس پر کچھ آرٹیکل لکھ کے دو, تو یہ چیزیں پروموٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے, اور اس سے ہم بین الاقوامی ریسرچ سے اب پوری طرح استفادہ حاصل سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ, بڑی مہربانی, آپ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی, اور یقیناً ہمارا آج کا جو طالب علم ہے وہ اس سے یقیناً استفادہ کرے گا. آپ کی گفتگو کی روشنی میں ہمارے بچے یقیناً آگے بڑھیں گے, ان کو گائیڈ لائن آپ سے ملی ہے اس پر عمل کریں گے تو وہ اچھے ایک پاکستانی بھی بن سکیں گے, اچھے فلاسفر بن سکیں گے, اور اس سبجیکٹ کے حوالے سے اپنے ملک قوم کی خدمت کر سکیں گے. جی تھینک یو سو مچ. بہت ناظرین سامعین, آج کا پروگرام ہم نے گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین لاہور سے پیش کیا, اور ہماری مہمان تھیں ایسوسیٹ پروفیسر جناب محترمہ آمرین ملک صاحبہ. یقیناً آپ نے ان کی گفتگو سماعت فرمائی, اور کتنا ان کے گفتگو میں وطن کی محبت اور اس میں طلباء کے لیے موٹیویشن کہ اسٹوڈنٹس فلسفے کے میدان میں کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں اور ملک کی کیسے خدمت کر سکتے ہیں. ناظرین, پاکستان کے لیے ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے, اور ہر وقت ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم جس میدان میں بھی ہیں اس میدان میں ہم ایمانداری سے سچ بول کر کام کریں اور دیانتداری سے کام کریں, اور ہر وقت اس سوچ سے کام کریں کہ ہم پاکستانی ہیں, ہمیں پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. ہمارا ہر عمل جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کے لیے ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ العزیز ہم جب اس جذبے سے کام کریں گے تو پاکستان یقیناً آگے بڑھے گا. ناظرین, اسی کے ساتھ ٹائم اختتام کو پہنچ رہا ہے. انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتے پھر کسی شخصیت کے ساتھ, کسی کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اس وقت کے لیے اپنی میزبان قاری سے اس اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان